وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں، سیکنڈ لاسٹ آیت آج ہم پڑھیں گے 199۔ جیسا کہ سورہ کے نام سے ہی معلوم ہے کہ یہ سورہ آل عمران، عمران کی آل پر تھی، یعنی اس سورہ کا جو مین ٹاپک تھا وہ اہل کتاب میں سے عیسائیوں کو یعنی نصارہ کو زیادہ خطاب رہا ہے اس پوری سورہ میں۔ 60 آیات بیچ میں تقریباً آئی ہیں غزوہ احد کے اوپر، باقی مین ٹاپک جو تھا وہ نصارہ کو خطاب تھا۔ اور اب جب سورہ کنکلوڈ ہو رہی ہے تو اسی مضمون کی ایک جھلک جو ہے ان آخری آیات میں ہے۔ پوری ہی سورہ میں اہل کتاب پر، ان کے رویوں پر، عیسائیوں پر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے شدید مذمت کی ہے، لیکن ان کے سارے ہی لوگ جو تھے وہ برے نہیں تھے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ اچھے لوگ بھی موجود تھے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یعنی ایسے لوگ جو اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان لے آئے تھے، یعنی قرآن پر۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے پیغمبر کے ماننے والے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور جو حضرت عیسیٰ پر کتاب آئی یعنی کہ انجیل وہ اس کے ماننے والے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ خاشعین للہ، ڈرنے والے ہیں اللہ سے۔ جب انسان اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی تمام پیغمبروں کو مان لینا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو احادیث میں آیا ہے کہ دوہرا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، 3 طرح کے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا، یعنی اہل کتاب میں سے تھا، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض۔ یعنی نصارہ میں سے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ دنیاوی فائدوں کے لیے انہوں نے اپنی کتاب کو، اپنی یعنی اللہ کی آیات کو نہیں بیچا۔ وہ بائسڈ نہیں تھے، ان کو دنیاوی کوئی فائدہ نہیں تھا، لالچ نہیں تھا، اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے لوگ تھے، اپنے پیغمبر کو ماننے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی ان پر ایمان لے آئے۔ یہود و نصارہ میں سے جو لوگ تھے وہ پہچان تو گئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچان گئے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہوئی تھیں، جو بھی نشانیاں، جو بھی بشارتیں ان کی کتابوں میں تھیں، لیکن وہ لوگ بائسڈ ہو گئے، حسد میں آ گئے، ضد میں آ گئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ نہیں لائے۔ لیکن جو لوگ بائسڈ نہیں تھے ان کو کوئی مشکل نہیں ہوئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغمبر مان گئے، قرآن پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنا اجر اللہ کے پاس پائیں گے، اور جو کہ خاص ان کے لیے ہی ہوگا۔ پیچھے اجر کی بات ہوئی تھی نا، نیک لوگوں کے لیے جو اجر اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں تیار کر رکھا ہے، تو یہاں پر ایک خاص اجر کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے جو دونوں پیغمبروں پہ ایمان لائے، اپنے پیغمبر پر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو حساب کتاب کرنے میں اللہ کو دیر نہیں لگے گی، یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کا حساب کر دیں گے۔ اور یہ چیز ہم لوگوں کو بھی سمجھنے کی ہے کہ پوری زندگی جو بھی عمل کیے، جو کچھ مانا، جو کچھ نہیں مانا، ان سب کا حساب کتاب منٹوں میں ہو جائے گا آخرت میں، اللہ کو دیر نہیں لگے گی۔ جیسے ہم ہاتھ پر کچھ حساب کتاب کرتے تو ہمیں دیر لگتی ہے، ہم کیلکولیٹر پہ حساب کتاب کرتے جلدی سے ہو جاتا ہے، کمپیوٹر پہ کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ جلدی سے ہو جاتا ہے،
تو وہاں پر پتہ نہیں کون سے بڑے بڑے کمپیوٹر ہوں گے اللہ کے پاس، منٹوں میں حساب کتاب ہو جائے گا سارا، اللہ بہت جلد حساب کر لے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کو ہم آخری آیت پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔